جناب ہمارے ساتھ موجود ہیں اشفاق طولہ صاحب، ان سے گفتگو کا سلسلہ ہم جاری رکھتے ہیں۔ طولہ صاحب، آپ نے وقفے سے پہلے ایک اور بڑی اہم بات کی تھی، وہ یہ تھا کہ کوئی ٹیکس ریفارم کی رپورٹ تیار کی جس پہ عمل درآمد نہیں ہو سکا، اور جس کی وجہ سے آج جو ہے پاکستان ٹیکس کلیکشن کا ہدف جو ہے حاصل نہیں کر پا رہا۔ ذرا وضاحت کریں گے اس کی؟ دیکھیں، لاسٹ ایئر جو کمیشن بنا تھا جس کا ذکر خیر آپ نے بھی کیا، اس میں پورے 12 سے 14 آدمی بہت ہی کونا مشق ٹیکس پروفیشنل، اکانومسٹ، سارے ایف بی آر کے ریٹائرڈ بیوروکریٹس 20 کے قریب لوگ تھے، اور ان کے ساتھ ہم نے 8 ٹیمیں بنائی تھیں، اور جس میں میرا خیال ہے 100 سے 150 پروفیشنل تھے جنہوں نے اس کی رپورٹ بنائی تھی۔ تو ہم نے انٹرم رپورٹ بنائی تھی، اور اس میں 82 کے قریب میجرز بتائے تھے، جس میں سے 21 ایسے میجر تھے کہ جو کہ نئے ریونیو سورسز تھے جو ڈائریکٹ ٹیکسز کے تھے، اور اس کا ٹوٹل حجم تھا 2.5 ٹریلین نئے ٹیکسز کا، جس پہ کسی کو کوئی بھی ٹیکس غریب پہ نہیں تھا۔ دکاندار بھی تھے، ریئل اسٹیٹ بھی تھا، ڈیویڈنڈ نہ دینے والی کمپنیاں بھی تھیں، ایکسپورٹرز بھی تھے، یہ ساری چیزیں تھیں۔ مگر وہاں پر آپ کو پتہ ہے ایک عجیب سا سما تھا، بی آر سے کچھ لوگوں نے میرا خیال ہے اس کو پسند نہیں کیا، اور انہوں نے اس رپورٹ کو امپلیمنٹ نہیں ہونے دیا، تو جس کا خمیازہ وہ ان لوگوں نے خود نے بھی بھگتا اس سال۔ مگر دیکھیں، فرق یہ پڑتا ہے کہ جب ٹائملی ڈیسیشن آپ نہیں لیں گے، اور اگر آپ صرف ان میجرز کو لینا چاہیں گے جو گنی پکڈ ہوں گے، تو پھر آپ کی معیشت پروان نہیں چڑھے گی۔ تو اس میں جو میجر تھے، 21 میجر تھے نئے ٹیکس ریونیوز کے، 14 میجر تھے براڈنگ دا ٹیکس بیس کے، 32 میجر تھے سمپلیفیکیشن آف لا، اور 14 میجر تھے ریشنلائزیشن آف ٹیکس اتھارٹیز کے تھے۔ تو یہ ساری چیزیں اگر آپ کر دیتے، ٹائملی امپلیمنٹ کر دیتے لاسٹ ایئر، تو لاسٹ ایئر میرا خیال ہے پرابلی اس لیے نہیں کیے گئے کہ الیکشن ایئر تھا، تو اب تو کر دیتے، اس سال ہی کر دیتے، مگر اس سال میرا خیال ہے۔ اچھا اچھا، اس میں ایک اور سوال ابھرتا ہے کہ ٹھیک ہے ٹیکس جمع کرنا وہ ایک اپنا الگ کام ہے، لیکن ایک سست معیشت سے کتنا ٹیکس وصول کریں گے یہ بھی ایک سوال ہے، اور اسی سے جڑا ایک اور سوال ہے کہ حکومت کی طرف سے ہمیں کوئی کوشش نظر نہیں آ رہی ہے کہ وہ کفایت چاری سے کام لے، اپنے خرچوں میں کمی کرے، کیونکہ ظاہر اگر معیشت کا پہیہ ہی نہیں چل رہا، اس طرح سے نہیں چل رہا، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، تو پھر کیسے ہم لوگ مزید ٹیکسز وہ کریں گے؟ ہم ایسے گرداب میں آ گئے کہ جہاں پر مطلب ہے ہائی ٹیکسز کی وجہ سے بزنس کرنا مشکل ہو گیا ہے، بجلی مہنگی ہونے کی وجہ سے بزنس کرنا مشکل ہو گیا، تو کیسے آپ ٹیکس جمع کریں گے؟ کیا جی دیکھیں، دو چیزیں عامر آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے۔ آپ کبھی دیکھیں گے تو بجٹ میں سب سے بڑا آپ کا جو خرچہ ہے وہ ہے ڈیٹ سروسنگ کا۔ ہر پرسنٹیج پوائنٹ پہ 473 ارب روپے آپ اسپینڈ کر رہے ہیں، اور آج میں آپ کو دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ جو آپ کی روپی ویلیو ہے وہ 235 روپے کی ہے۔ تو 235 کا مطلب ہے، اور ہر 10 روپے پہ 2%، ہر 10% روپے کی ڈیویلیویشن پہ 2% انفلیشن بڑھتا ہے، تو 45 روپے اگر میں اپنی کرنسی کو ایڈجسٹ کر دوں تو 9% انفلیشن کم ہو رہا ہے، اور میرا انفلیشن آ جاتا ہے ہارڈلی 2 سے 3% پہ۔ اور اگر 2 سے 3% میرا انفلیشن ہے تو پالیسی ریٹ آپ کا ہونا چاہیے 4 سے 5%۔ آپ کا کم از کم 4 سے 5 کھرب روپے بچ سکتا ہے آپ کا، اگر آپ کرنسی کو ایڈجسٹ کر دو۔ بہت اہم نکتہ اٹھایا طولہ صاحب آپ نے ہمارے پروگرام کا۔ ناظرین، یہاں پہ وقت ہم سے مزید ایک تفصیلی گفتگو پھر ادھار رہی، جو اصل پیغام ہے کہ ہمیں ہوم گرون سلوشنز کی طرف جانا چاہیے، اور جب تک کاسٹ آف بزنس آپ کم نہیں کریں گے اس وقت تک پاکستان کی معیشت کا جو پہیہ ہے وہ بھرپور انداز میں نہیں چل سکے گا۔